آپ اس کو دیکھ کے ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ ان کا انٹلیکچوئل ہے بھائی۔ طالبان کا، افغان طالبان کا، خوارج کا، ہندوستان کا کیسا نظر آ گیا؟ کیسے وہ کہتے ہیں نا، کیسے کیسے پردہ نشین ننگے ہوئے ہیں، سب کھل کے سامنے آ گئے اس سال 2025 میں کہ ہم تو جی جہاد لڑ رہے ہیں۔ یہ جہاد ہے تمہارا؟ کریں نا ڈیفینڈ اس جہاد کو، جو ادھر بھی جو افغانستان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے جو سا تقریریں کرتے ہیں، ذرا اس جہاد کی ذرا مجھے کسی طرح بتا دیں کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ جی اچھا، یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی نا کچھ اور پردہ نشین بھی سامنے آئے ہیں اس سال میں، اور وہ ہیں جو کہ باریک وارداتی ہیں۔ باریک واردات وہ ہے کہ وہ کہیں پہ جمہوریت کا، کہیں پہ وہ انسانی حقوق کے رائٹس کا پردہ لے کے دہشت گردی کے کوئی فروغ دیتے ہیں۔ یہ اس کے لیے میں نے کئی اگزامپل دیں۔ ایک کیس اسٹڈی اس سال کی نکالی ہے، یہ پروفیسر صاحب تھے، بوٹم یونیورسٹی کے ہیں، ڈاکٹر عثمان قاضی۔ ان کو جو سا ہے یہ دہشت گردوں کی فتنہ الانسان کی سہولت کاری کرتے ہوئے پکڑے گئے پورے ثبوت کے ساتھ، اینڈ ہی کیم اینڈ ہی اکنالجڈ کہ جی میں نے یہ کام کیا تھا۔ اب جب وہ پکڑے گئے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے حق میں بول کون رہا ہے؟ وہ جو باریک واردات، ذرا دیکھیے گا، یہ سوسائڈ بمبر ہے جس نے کرائی چلائیں، جس نے سوسائڈ بمبنگ کروائی ٹرین سٹیشن پہ جہاں درجنوں لوگ مارے گئے۔ آپ اس کو دیکھ کے ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ ان کا انٹلیکچوئل ہے بھائی، انٹلیکچوئل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آگے چلیے۔ اور اب یہ ملک سے باہر ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ بیٹھ کے جو اس کی حق میں ٹویٹیں کر رہے ہیں۔ کون ہے جی؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصویریں دیکھ لیں، یہ کہاں باہر یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا پورا ہندوستان کا بیانیہ کہ جی یہ دیکھیں جی ایک پروفیسر کو، ایک انٹلیکچوئل کو، ایک پڑھے لکھے آدمی کو پکڑ لیا۔ انفورس ڈسپیئرنس آف ایکیڈیمک، اور ایکیڈیمک بتا رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ 3 تصویریں دائرے دیکھ رہے ہیں جو ان کے حق میں بول رہے ہیں، ایک بی وائی سی والی، ایک یہ جو ناروے میں بیٹھا ہے، ایک اور بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں پکڑ لیا ان کو۔ تو یہ بھی اس سال جب آپ ایکٹ کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے جرائم کو سامنے لاتے ہیں، تو ان کو مجبوراً جو سا ہے یہ پردہ نشین جو پیچھے چھپے یہ وارداتی ہے، جو باریک وارداتی ہے، انہیں بھی سامنے آنا پڑتا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہلواتی ہیں اپنے آپ کو۔ کس کی ان کے ہیومن رائٹس ہیں؟ اس سوسائڈ بمبر کو جو بٹھایا گھر میں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے ہیومن رائٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ باہر سے ڈوریاں چلتی ہیں ان سب کی۔ تو یہ کلیئرٹی بھی جو ہے اس لینڈ مارک کانسیکوینشل ایئر میں پاکستانی عوام کو، نیشن کو، ریاست کو حاصل ہو رہی۔ اگلی کلیئرٹی جو سی ہے دیٹ از جو میں نے کہا تھا، ایکنالجمنٹ آف دی پاکستان سٹانس آن ٹیررزم۔ کس طریقے سے جو آپ اور ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ افغانستان جو ہے دہشت گردی کی گڑھ بن گیا ہے، یہی ہے یہاں سے ساری دہشت گردی، اب وہ پوری دنیا کیسے کہہ رہی ہے؟ سنیے گا ذرا۔ وہ ایران بھی کہہ رہا ہے یہ ڈیفیکٹو حکومت ہے وہاں پہ، جو وہاں سے دہشت گردوں کو پوری ریجن میں بھیج رہی ہے۔ یہ پینٹاگون کی اسیسمنٹ جو سی 2023 کی، یہ میرا خیال ہے کل کی ہے، اور یہ آج ایران نے کہا ہے کہ جی ہمارے کرائم 30% کم ہو گئے جب سے ہم نے ان کو بھیجنا شروع کیا۔ تو دس از واٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشنز، سیکورٹی کونسل، دی ملٹیپل کنٹریز، آفٹر انالیسز، آفٹر fact checking are saying what we have been telling from this forum, from the state of Pakistan has been saying کہ یہ افغانستان جو سا ایک دہشت گردی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ اٹس نو بیکم، اور یہ افغان طالبان جو سے یہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، ایک نان انکلوسیو گروہ ہے، اور درجن سے زیادہ وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشنز کی آماجگاہ میں اس کے نیچے سرپرستی میں پل رہی ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جانے تو جانے سارا باغ ہی جانے، نہ جانے تو کیا ہے گل ہی نہ جانے۔ تو سب کو پتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں۔ سنیے گا ذرا کیا فرما رہے ہیں دہشت گردی پہ، ان کی آراء کیا ہیں۔
جہاں 3,800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, 80% آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیپنڈ ان KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? اس کو بھی ذرا جاننا ضروری ہے, کیونکہ یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں. اس میں ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ کیوں کھڑے ہیں. پہلے جان لیں کہ کھڑے کدھر ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. رکو, پیچھے کرو, تھوڑا پیچھے کرو. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو سی افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 20 UN کہہ رہی ہے کہ 20 انٹرنیشنل ریجنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن پنپ رہی ہیں. وہ تاجکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ ازبکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ ایران سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ پاکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ چائنا کہتا ہے کہ یہ ETIM کا ذکر نہیں کر رہا ہے, چائنا کے نمائندہ بیٹھے ہوئے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں, کہ وہاں پہ ہے افغانستان میں. کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ اور یہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں جھوٹا کہ جی یہ پاکستان سے سارے, باقی تو سب بڑے خوش ہیں. کون خوش ہے ان سے؟ کون کہہ رہا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جھوٹ. اس پہ بعد میں آئیں گے کہ کیوں اس طرح کھلم کھلا صاف جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. تو یہ پہلا جھوٹ ذرا سن لیں, آگے چلیں. معدنیات اور ڈالروں کی پیچھے روکیں جی, روکیں. کس کی ہے یہ دہشت گردی کی جنگ؟ یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں یہ افغانستان طالبان کو. ابھی انہوں نے کہا کہ 144 بلین ڈالر تو افغانستان میں ہم نے ادھر ڈولا تھا, اس کے بعد سے نہیں مل رہے ان کو. وہ کدھر گیا ہے؟ وہ ہندوستان کے پاس بیٹھ کے وہاں کیا معاہدے کر رہے ہیں, کتنے پیسے دے دو, اس کے پیسے دے دو, اس کے پیسے دے دو. ہمیں کون دے رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں ڈالر؟ آپ سارے مجھے بیٹھے انویسٹیگیٹر صافی بیٹھے, کون دے رہا ہے ہمیں بتائیں؟ نیم کون دے رہا ہے؟ یہ پاکستان کا اپنا پیسہ, ٹیکس پیئر کا حلال کا پیسہ لگ رہا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں, اور ہمیں حلال کا ہی پیسہ چاہیے. معدنیات کی جنگ 4,970, ہو سکتا ہے تھوڑے کم زیادہ ہوں, 5,000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں. ایسے ہی ہے نا بھائیو؟ کس نے ایشو کی ہیں؟ ادھر کیا GHQ نے ایشو کی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں, مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کی ہیں, کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے. فوج کو ایشو کی ہیں, ایک یا دو ہوں گے جو کسی فوج کی سبسڈری کے پاس ہیں. کس کو ایشو کی ہمیں؟ کون وہاں انلیگل مائننگ کروا رہا ہے؟ اور ادھر بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے, کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ہے, آپ کے پاس معدنیات کی دولت, پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے, لیکن وہ دولت اسی ضرورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا, وہاں پہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس کے بغیر کیسے نکلے گی؟ ہاں ہم چاہتے ہیں, یہ ملک چاہتا ہے, خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ان معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو, نسلوں کو, ان بچوں کو پہنچے. اس کے لیے امن چاہیے. اس کے لیے آپ کے اپنے صوبے کے بچے شہید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ میجر عدیل شہید ابھی جو شہید ہوا ہے کہاں کا تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا یا نہیں تھا؟ کتنے جوان اس صوبے کے شہید ہوئے ہیں, اور آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں.